لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأنزل الفرقان وجعله موعظة وشفاء وهدى ورحمة لذوي الإيمان لا ريب فيه ولم يجعل له عوجا وأنزله قيما حجة نورا لذوي الفرقان والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير الخلائق من الإنس والجان الذي نور القلب والقبور نوره ورحمة للعالمين نوره وعلى آله وأصحابه الذين هم نجوم الهداية وناصر الفرقان وعلى من تبعهم بالإيمان والإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وقال الله تعالى في مقام آخر إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إحراق الدم أو كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم سمنوا ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم أو كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين
اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. گرامی مدرسہ بڑی جی دوستو، میرے بزرگ بھائیوں، ذی الحجہ کا یہ مہینہ جس کی آج پہلی تاریخ ہے، یہ عشرہ ذی الحجہ یہ اللہ رب العزت کے ہاں اس عشرہ ذی الحجہ کی بڑی قدر ہے، بڑی اہمیت ہے۔ ایک آدمی عشرہ ذی الحجہ کو اگر عبادت کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، باقی دنوں کے اعتبار سے ان ایام میں جب اللہ کے حضور گڑ گڑاتا ہے تو یہ دن ایسے ہیں کہ اللہ کے ہاں ان ایام کی قدر ہے، اہمیت ہے، فضیلت، مرتبہ اور مقام ہے۔ اللہ سے انسان گڑ گڑا کر مانگتا ہے، خالق فطرت اس کو عطا کرتے ہیں۔ اور پھر اگر کوئی آدمی ان دنوں میں نیکی کرتا ہے تو اس کی نیکی بڑھ جاتی ہے۔ اس کی رات کو اگر جاگتا ہے کلیلۃ القدر، جیسے لیلۃ القدر میں انسان کو اجر ملتا ہے اس کو ویسے اجر ملتا ہے۔ اور پھر حدیث میں فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام میں جہاں نیکی کرنے پر اجر بڑھتا ہے وہیں پر گناہ کرنے پر عذاب بھی دگنا ہوتا ہے۔ آپ نے اگر عام دنوں میں کوئی گناہ کیا، ایک گناہ کیا تو ایک لکھا جاتا ہے، جیسے ان دنوں میں نیکی بڑھ جاتی ہے ویسے ان دنوں میں گناہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ اب ایک آدمی اگر گناہ کرتا ہے تو ڈبل، نیکی کرتا ہے تو ڈبل۔ اللہ کے ہاں یہ عشرہ ذی الحجہ اس قدر محبوب ہے کہ فرمایا ان دنوں میں خالق فطرت نے انسان کو قربانی کا حکم دیا۔ اب قربانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی جب کرتے ہیں آپ نے 2 میڑے ذبح کیے اور سب کے سامنے جا کر ذبح کیے کہ لوگوں کو پتہ چلے، ان کے اندر اس بات کی اہمیت پیدا ہو کہ یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اور حدیث میں فرمایا کہ جب آپ نے 2 میڑے ذبح کیے اور ایک روایت میں فرمایا فذبح بیدیہ، آپ نے اپنے ہاتھوں سے اس کو ذبح کیا۔ اتنا بڑا عمل ہے۔ آج ہم جب قربانی کرتے ہیں تو قصاب کرا دیتے ہیں، فذبح بیدیہ، حضور اپنے ہاتھوں سے ذبح کرتے ہیں اور امت کو یہ تعلیم دی کہ اپنے ہاتھ سے ہر کام کرنے کا انسان کا مزاج ہونا چاہیے۔
ہر کام اجرت پر لینا، ہر کام کے لیے دوسروں کے سامنے دست سوالی دراز کرتے رہنا، اور ہر وقت دوسروں کے ہاتھوں کو ہی دیکھتے رہنا، وہ کر کے دے گا تو میرا کام ہوگا۔ حضور نے فرمایا نہیں، فذبح یدیہ، اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہے ہیں، گوشت بنا رہے ہیں۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت صحابہ کو یہ تعلیم دی کہ جب تم گوشت کرو پھر اس کا بھی اہتمام یہ ہے کہ 3 حصے کرو۔ ایک حصہ تم نے اپنے لیے رکھا، ایک حصہ تم نے گوشت کا اپنے رشتہ داروں کے لیے رکھا، اور ایک حصہ تم نے اللہ کے لیے چھوڑ دیا، غربا ہے، مساکین ہے۔ اب دیکھیں، خاندان میں سے وہ لوگ جو شریف الطبع لوگ ہیں، اب کسی کے سامنے کسی کے گھر میں جا نہیں سکتے، حکم دیا ان کا علاقہ سے حصہ رکھو، ان کو پہنچاؤ، ان کی ضروریات کی تکمیل کی صورتیں پیدا کرو۔ قربانی کا عمل یہ ہے، قربانی ہے ہی اسی لیے آج ہمارے یہاں بہت بڑا ایک مسئلہ ہے، یہ جو بڑے بڑے برانڈ ہیں، میں برانڈ اس لیے ان کو کہتا ہوں کہ انہوں نے ہر چیز کو سسٹمیٹک طریقے کے ساتھ نفع حاصل کرنے کے لیے اقدامات شروع کر دیے۔ اب بڑے بڑے جو ادارے ہیں، بڑے بڑے برانڈز ہیں، اب وہ قربانی کرتے ہیں، اور قربانی کا عمل کیا کرتے ہیں؟ 3 دن پہلے قربانی کر دیں گے، اور آپ کو عید کے دن فریج میں لگا ہوا گوشت دے دیں گے۔ اب ایک آدمی نے اگر نماز عید سے قبل اس نے اپنا جانور ذبح کر دیا، تو اس نے جانور کو ذبح کر دیا، حلال تو ہے، لیکن اس کا نسک اور اس کی قربانی نہیں ہوئی۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا جب تم قربانی کرو پہلے نماز ادا کرو، اس کے بعد قربانی کرو۔ آج ہمارے یہاں مسلمانوں کے اندر عقل و شعور کی اتنی کمی ہے کہ ہم لوگ پیمنٹ کر دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی فون کر دینا، گوشت آ جائے گا۔ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے جانور کو ذبح کروانے کے لیے بھی تیار نہیں۔ کس نے کس وقت ذبح کیا، کیسے کیا، کن اقدامات کے ساتھ کیا، کس نیت کے ساتھ کیا، ہم نے ان ساری چیزوں کو بالائے طاق کر دیا، اور سال میں ایک دفعہ عمل کرنا ہے۔ حضور نے امت کو یہ سبق دیا، فذبح یدیہ، حضور اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہے ہیں۔ اب حضور جب اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہے ہیں، آج ہم نے ہر چیز برانڈ کو دے دی، ٹھیک ہے جی یہ ہمارا اتنا حصہ بنتا ہے، ہم آپ کو پیمنٹ کر رہے ہیں، اور جو ہے نا جی آپ ذبح کر دیں۔ اب وہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ 2 عید سے پہلے ذبح کر رہے ہیں، زیادہ قربانیاں کر رہے ہیں، اور عید سے پہلے بھائی نماز عید سے پہلے تم کیسے قربانی کر سکتے؟ حضور نے اجازت نہیں دی۔ اس لیے دین کا ہر عمل حضور کی جو عملی زندگی ہے اس کو دیکھ کر ہوگا، عام لوگوں کی خواہشات کو دیکھ کر نہیں ہوگا۔ آج ہمارے یہاں بہت بڑا فتنہ ہے، کہتے ہیں جی کہ اسلام اس دور کے اندر 2.5% زکات دیا کرتا تھا۔ اب تو مسئلہ یہ ہے کہ مسائل بڑھ گئے ہیں، پریشانیاں بڑھ گئی ہیں، لہذا زکات بھی زیادہ ہونی چاہیے، 20% ہونے چاہیے، 25% ہونے چاہیے۔ یعنی آج ہم نے دین کے جو بنیادی بیسک اصول ہیں، ہم نے ان کے اندر بھی اپنی عقل اور اپنی فہم کا استعمال شروع کر دیا، اور اگر ہم 2.5% سے آگے نکل کر 5% لگائیں گے، عبادت ختم ہو گئی۔ اللہ کا جو حکم تھا
آپ زکات ادا کرو، وہ ختم ہو گیا. آپ نے 2.5% دی اپنی خواہش کے مطابق 20% دے دی. اب 2.5% زکات ادا کرنا یہ میری زکات کی مد ہے. اللہ نے جتنا کا 40واں حصہ نکالنا اتنا ہی نکالنا ہے. آج امت کے اندر جو ہے مختلف قسم کی ذہنیت پیدا ہو گئی، فتنے پیدا ہو گئے. انہوں نے دین کے جو بنیادی اصول ہیں ان کو ختم کر دیا. ایک آدمی کہتا ہے جی میں جمعے کی جو رکھتے ہیں 2 کے بجائے 4 پڑھوں گا، مجھے 4 رکھتے ہیں. بظاہر تو بڑا ذہن مانتا ہے، قلبی طور پہ دل کے اندر ایک اپیل پیدا ہوتی ہے، یار بڑا اچھا آدمی ہے، 4 رکھتے پڑھنا چاہتا ہے، 4 رکھتے پڑھنا چاہتا ہے. ذہنی اعتبار سے، قلبی اعتبار سے تو بات تسلیم کرتی ہے، ذہن تسلیم کرتا ہے یار اچھا کام کر رہا ہے. اللہ نے 2 کا کہا، یہ 4 پڑھنا چاہتا ہے. اس کا جمعہ ادا ہو جائے. کیوں جی؟ بولے نا جمعہ نہیں ادا ہوگا. کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ 2 رکھتے زیادہ پڑھ رہا ہے. اللہ نے کہا 2.5 روپے دینے ہیں، کہتے نہیں ہم 5 دیں گے. کوئی نفل ادا کرو، صدقات کرو، خیرات کرو، جتنی مرضی کرو، لیکن جو 2.5 روپے دینے ہیں وہ 2.5 روپے ہی ہیں. زکات میں کمی پیشی نہیں ہو سکتی. کوئی آدمی کہہ رہے کہ بہت زیادہ مسائل پیدا ہو چکے ہیں، 40واں حصہ نکالیں کہ ہم 1 روپے دیا کریں گے. کوئی کہے کہ مسائل کا انبار ہے، جیسے جیسے جو ہے پریشانیاں بڑھ رہی ہیں ویسے ویسے زکات کا عمل بھی بڑھے گا. بظاہر قلبی طور پہ دل تسلیم کرتا ہے، لیکن ہم کہیں گے نہیں، اسلام کی جو بیسکس ہیں، اسلام کی جو بیسک تعلیمات ہیں، جو اسلام نے اپنی اصولی زندگی دی ہے، اس کے اندر اگر کوئی آدمی اپنی رائے دیتا ہے تو اتنا ہی بڑا انسان ہو، دنیا کے سارے غوث کتب اور ابدال اکٹھے ہو جائیں اور اگر کہیں دیں کہ جمعہ کی 4 رکعتیں پڑھیں گے، ہم ان تمام لوگوں کی بات کو اٹھا کر پھینک دیں گے. ہم کہیں گے نہیں، اللہ نے جو حکم دیا اس کو پورا کریں گے. آپ کتب ہیں ماشاءاللہ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، آپ کا احترام ہے، لیکن شریعت کے اصولوں پر آپ کی بات نہیں مانی جائے گی. شریعت کے اصولوں کے مد مقابل دنیا کا امام اعظم ابو حنیفہ اٹھ کر آ جائیں، کہنے جی آپ نے جو ہے جی ایسے کام کرنا ہے، صفا مروہ کے 7 چکر لگانے ہیں، کہنے جی 11 چکر لگانے ہیں. بھائی امام صاحب آپ بڑے محترم ہیں، لیکن آپ کی بات کو کیسے مانا جائے؟ حضور نے کہا ایسے کرنا ہے، حضور کی بات مانی جائے گی یا اللہ کی بات مانی جائے گی؟ یا قرآن میں جو ہے وہ مانا جائے گا، حدیث میں ہے وہ مانا جائے گا؟ جماعت صحابہ نے جو کیا حضور کے سامنے، حضور نے کہا ٹھیک ہے وہ مانا جائے گا. اگر کوئی آدمی اپنی رائے دے، ہم کہیں گے ہم تیری رائے کو تسلیم نہیں کر سکتے. کیوں؟ یہ شریعت ہے، یہ اصول ہے. آج اگر کوئی آدمی کہے میں نماز عید سے قبل قربانی کر دوں گا، جیسے دنیا کے بڑے بڑے برانڈز نے شام کام شروع کر دیا، لوگوں کے ایک نئے فکر میں مبتلا کر دیا. تو پہلے نماز ہے، پھر اس کے بعد قربانی کا عمل ہے. اسی آپ دیکھیں اب ہم جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اذان ہو جائے، اذان ہو جائے، اذان ہو جائے تو اس وقت کوئی آدمی کسی کو کوئی بول رہا ہو اس کو یہ نہیں کرے خاموش ہو جائے. یہ بھی کہنا گناہ ہے. بظاہر تو بڑی اچھی بات ہے، وہ آدمی لڑ رہا ہے اس کو بھائی خاموش ہو جائے، اونچا بول رہا ہے اس کو کہ خاموش ہو جائے. حضور نے فرمایا نہیں، جب اذان ہو جائے کسی کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے تو خاموش ہو جاؤ. مسلمان اس کو نہیں پتا. اس کے بعد خاموشی واجب ہے، خاموشی واجب ہے. یہاں تک کہ علماء نے یہ لکھا ہے اگر خطبہ شروع ہو جائے آپ نے ایک رکعت پڑھ لی ہے وہ بھی چھوڑ دیں، چھوڑ دیں اس کو وہیں ترک کر دیں، اس کے بعد سنتیں پڑھ لیں. خطبہ سننا واجب ہے. اذان دوسری شروع ہو جائے کوئی کام آپ نہیں کر سکتے. جب سنتیں توڑ دینے کا عمل ضروری ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا؟ نماز کو آپ توڑ دیں، آپ اپنی سنتیں بعد میں پوری کر لیں. آج ہمارے یہاں مسلمانوں کا مزاج ہے، کہتے نہیں ہم نے بعد کے 2-3 منٹ ضرور بچانے ہیں. اس وقت یہ جو گناہ کا کام کرنا شیطان نے پتا بعد میں 2 منٹ کیسے 2 منٹ لگ جائیں گے 4 سنتوں میں. تو ابھی یہ جو خطبے کا وقت ہے، امام صاحب خطبہ دے رہے ہیں تو وہ اپنا کام نکال لے. اب اس سے اپنا کام نکلواتا ہے، وہ مسجد میں لا کر اس سے گناہ کرواتا ہے. کیسا شیطانی عمل ہے کہ شیطان اس کو کہتا ہے مسجد میں آ، مسجد میں لا کر اس سے پھر گناہ کرواتا ہے. اتنا بڑا کہتے ہیں ہمارے ہاں، آخری بات کرتا ہوں، ختم کرتا ہوں. کہتے ہیں کہ
عام روٹین پر یہ نماز پڑھنا، یہ روزے رکھنا، یہ ساری چیزیں مستحسن اعمال ہیں، لیکن یہی کام شیطان بھی کرتا ہے۔ اب عید کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیا کرو گے؟ روزہ نہیں رکھو گے۔ عید کے دن بھی شیطان روزہ رکھتا ہے۔ حضور نے فرمایا جب نصف النہار پہ چلا جائے سورج، یا طلوع آفتاب ہو یا غروب آفتاب ہو، اس وقت نماز نہیں پڑھنی، شیطان اس وقت نماز شروع کر دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا جب مؤذن دوسری اذان دے، اس وقت نماز نہیں پڑھنی، فوراً جلدی سے وہ کہتا ہے جلدی کر تو نکل جائے گا کام سے، اس وقت اس کو کھڑا کرتا ہے، سنت کو بھی کھڑا کرتا ہے۔ اب جو کام حضور نے منع کیا ہم نے اس سے روکنا ہے۔ حضور نے کہا اس وقت نماز نہیں پڑھنی، ہم نے نہیں پڑھنی۔ اس وقت روزہ نہیں رکھنا، اب عیدین پہ روزہ رکھنا ممنوع ہے، حرام ہے۔ روزہ رکھنا عیدین پہ حرام ہے، شیطان صرف روزہ رکھتا ہے۔ اگر کوئی ان دنوں میں ہمارے یہاں خرما کی طرف یہ قربانہ خرما ہے، یہ اس طرف ایک پیر صاحب کے وہ ماشاءاللہ پورا سال روزہ رکھا کرتے تھے اور عید کے دن بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ میں نے ان کے ایک مرید سے پوچھا بھائی یہ تو حضور نے منع کیا ہے، وہ جو حضور کی بات اپنی جگہ پر تھی، پینا کس طرح چھوڑ سکتے؟ وہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن دیکھو تو صحیح، جو کام جائز ہے شریعت کے مطابق ہم کو کرو، اگر شریعت سے ہٹ کر ہوگا تو کیسے کام کرو گے؟ اس لیے اللہ مجھے اور آپ کو شریعت اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ کو